إن صلاتي ونسوكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمین. برادران اسلامیہ، قابل و قدر بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آئیے سب سے پہلے ہم آپ مل کر ہمارے ہم سب کے آقا و مولا گنبد خضرا کے مقیم محبوب خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے. پڑھیے اللہم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ علیہ وسلم. اور ایک مرتبہ رسول کی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے جھم جھم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے. پڑھیے اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے ایک درود پاک میں آپ کو پڑھاتا ہوں، میرے پیچھے پڑھیے، پھر اس کی فضیلت بھی انشاءاللہ تعالی بتاؤں گا. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ. ایک چھوٹا سا درود پاک، اس کی فضیلت میں آتا ہے جو یہ درود پاک ایک مرتبہ عقیدت اور محبت کے ساتھ پڑھے تو 70 فرشتے، کتنے؟ 70 فرشتے 1000 دن تک اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا. اتنا ہی درود پاک ہے، اسے یاد کر لیجئے ہو سکے تو. 70 فرشتے 1000 دن تک، سال کے 360 ہوتے ہیں، 1000 کے آپ جوڑیے، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. ایک چھوٹا سا وظیفہ پہلے بتا دوں کہ ہم سب جمعہ کی نماز کے لیے آتے ہیں. نوجہت المجالس کی حدیث ہے، حضرت علی کریم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم یوں ہی جمعہ کو چلے آتے ہیں، لیکن اس کے بعد اگر ہم ایک چھوٹا سا عمل کریں تو ڈھیروں ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. حضرت علی فرماتے ہیں جمعے کی نماز کو آنے سے پہلے اگر کوئی 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھے، کیا؟ سورہ قدر، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. اور جمعے کی نماز کو آئے اور جمعہ کی نماز پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا میں جتنے بھی لوگوں نے عبادت کی ان تمام لوگوں کے عبادت کے برابر کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے. زیادہ فائدہ نماز کو آنے سے پہلے. یہ صرف جمعہ کے دن کا وظیفہ ہے. 3 مرتبہ سورہ قدر جمعہ کی نماز کے پہلے، گھر میں سے پڑھو یا وضو کرنے کے بعد پڑھو، جمعہ کے پہلے پڑھنا، ٹھیک ہے؟ اب درود پاک کی نعمت کے متعلق ایک چھوٹا سا واقعہ بتا کر آگے بڑھو. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ اکرام کا مجمع تھا. سامنے ابو بکر صدیق تھے، حضرت عمر بن خطاب بازو میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں. بازو میں ابو بکر صدیق اور بازو میں عمر بن خطاب، اور صحابہ اکرام کا مجمع بھرا ہوا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجمع کو نصیحت فرما رہے ہیں. اتنے میں وہاں سے ایک شخص آیا اور اس نے سلام کیا. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس شخص پر پڑی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاس بلایا. ہزاروں کا مجمع ہے، ہزاروں کے مجمع میں اللہ کے رسول نے جب اس شخص کو بلایا تو کوئی عظمت والا ہی ہوگا نا. اچھا بلایا تو کہاں بٹھایا؟ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب کے بیچ میں بٹھایا. تمام صحابہ اکرام پریشان ہیں، ہم شروع سے ہیں، پہلے سے ہیں، ہم تو رسول ہے. یہ شخص آیا پیچھے سے
اس نے بلایا آگے، بلایا تو بلایا، صدیق اکبر اعظم کے بیچ میں بٹھایا، تمام صحابہ اکرام پریشان، لیکن سوال کرنے کی کس کی ہمت نہ ہوئی۔ پورا مجمع ختم ہونے کے بعد پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین سے اس صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ صحابہ اکرام کی بولیاں بڑی پیاری تھی۔ کیسے سوال کرتے تھے صحابہ؟ یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ ہے کوئی ایسا مرد مجاہد جو اپنے ماں باپ قربان کرے؟ یہ صحابہ اکرام کی شان تھی۔ یا رسول اللہ، آپ ہمیں بتائیے کہ وہ شخص آیا، اس کو آپ نے صدیق اکبر فاروق اعظم کے بیچ میں بٹھایا، آخر کون سا اس کا عمل ایسا ہے، کون سا اس کا وظیفہ ایسا ہے، کون سا اس کا طریقہ ایسا ہے جو اللہ کے محبوب کو پسند آیا اور اللہ کے محبوب نے دونوں عظیم صحابی کے بیچ میں اسے بٹھایا؟ اللہ کے پیارے حبیب، یہاں سے علم غیب کی بھی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کو اللہ کے فضل سے علم غیب ہے، اس بات کی بھی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول مسکراتے اور کہتے ہیں، اے صحابیوں، اس کا کوئی خاص وظیفہ نہیں تھا، وہ کوئی میرا رشتہ دار نہیں ہے، وہ کوئی دولت مند ہے اس لیے نہیں بٹھایا، وہ طاقت والا ہے اس لیے نہیں بٹھایا، وہ بڑے خاندان والا اس لیے نہیں بٹھایا، اس لیے بٹھایا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے۔